بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت خوبصورت سبق آموز اور فائدہ مند قصہ ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ تو ان کا وہ جو ہے نا قصہ بیان کرنے سے پہلے، بہت چھوٹا سا قصہ ہے لیکن قصہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک کنفیوژن جو ہے وہ دور کر دیتی ہوں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا نام سیم ہے، صرف ام اور ابو کا فرق ہے۔ جب میں ام سلمہ کہوں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ میں صحابیہ کے بارے میں ذکر کر رہی ہوں، اور اگر میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ میں صحابی کے بارے میں ذکر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، یہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ناموں پہ، اور لیکن آپ کو توجہ دینی ہے اس کی تذکرے کی، اس واقعے کی فضیلت اور اس واقعے کے فائدے پہ توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کی دنیا ہے تو مطلب کی بات پہ توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے دنیا کا قانون ہے کہ جہاں فائدہ ہوگا انسان وہیں پہ جاتا ہے اور وہی چیز پک کرے گا جہاں پہ آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فائدے مند تو چیز ہے، لیکن اگر ہم ناموں پہ بھی توجہ دے دیں گے تو کیا ہوگا نا، آپ کو سامنے کسی کو بیان کرنے میں بڑی آسانی رہے گی اور سامنے والا آپ سے پھر ریفرنس بھی نہیں مانگے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے واپس تشریف لے کر آئے تو بہت خوش تھے، بہت ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے، بہت خوش تھے، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بہت پیاری اور خوبصورت حدیث سنی ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی رنج یا کوئی غم پہنچے اور اگر وہ اس پہ کہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا، ٹھیک ہے۔ کتنی چھوٹی سی ہے یہ دعا کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا، کہ اللہ مجھ پر یہ جو مصیبت پہنچی ہے، جو تکلیف پہنچی ہے، تو مجھے اس کا کیا کر، بہتر اجر عطا فرما۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی۔ اب کچھ وقت کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر میں نے یہ دعا بھی پڑھ لی۔ کون سی دعا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا۔ کتنے چھوٹی سی ہے دعا، یہ میں نے پڑھ لی دعا۔ پھر اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ مجھے میرے خاوند سے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مجھے بہتر اجر ملے گا، بہتر بدلہ مجھے ملے گا، لیکن مجھے میرے خاوند سے بہتر بدلہ بھلا کیا کر مل سکتا ہے نا۔ چلو دنیا میں مجھے کیا بہتر بدلہ ملے گا، اس صحابی سے بڑھ کر مجھے اور کون سے صحابی میسر آ سکتے ہیں، یا مجھے کیا اجر مل سکتا ہے۔ یہ تو میرے لیے بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑی برکت، بہت بڑی رحمت تھی میرے لیے۔ تو خیر کہتی ہیں کہ میری عدت مکمل ہو چکی، میں عدت میں تھی، عدت میری مکمل ہوئی۔ اس کے بعد میں ایک مرتبہ خال کو دباغت دے رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خیمے میں تشریف آنے کی اجازت چاہی، تو میں نے جلدی سے خال کو رکھ دیا، اپنے ہاتھ دھوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی کیا کی، درخواست کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک گدی پر بٹھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی بات تو یہ کہ میں بہت باغیرت ہوں، غیرت مند نہیں عورت ہوں، اور مجھ سے اگر کوئی گستاخی آپ کے ساتھ اگر پیش آ گئی، اگر میں نے کوئی سرزد کر دی گستاخی آپ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ تو مجھے عذاب عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات، میں عمر رسیدہ بھی ہوں۔ تیسری بات، میں بال بچے والی بھی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیری باغیرت کو جو ہے نا دور فرما دیں گے۔ دوسری بات، عمر میں بھی چھوٹا نہیں ہوں۔ تیسری بات، تیرے بچے بھی میرے بچے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ پھر میرا نکاح اللہ کے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہو گیا۔ پھر مجھے اس دعا کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے خاوند سے کئی زیادہ بہتر بدلہ عطا کیا، کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول، اپنا حبیب، اپنا محبوب، اپنا نبی، اپنا پیغمبر مجھے عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کا گمان وہاں جا بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے جب کوئی مصیبت، کوئی رنج، کوئی پریشانی آپ پر پہنچے نا، تو یا کسی کا انتقال بھی ہو گیا ہو،
تو آپ نے جو ہے نا یہ دعا پڑھ لینی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ مجھے اس سے بہتر بدلہ بھلا کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی بیشی ہے, خدا نخواستہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے, شہنشاہ ہے, خالق ہے, مالک ہے, پروردگار ہے, بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے, شہنشاہوں کا بھی شہنشاہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ وہ بدلہ عطا فرمائیں گے جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ تو آ جائے گی ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے, آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے. میری بہت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی نعمتیں, رحمتیں, برکتیں مرنے سے پہلے ہم سمیٹ سکیں, اللہ تعالیٰ کی اس کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے, باتوں سے ہم جتنی بھی نعمتیں, رحمتیں, برکتیں سمیٹ سکیں اور فائدے سمیٹ سکیں, ہم لوگ مرنے سے پہلے سمیٹ لیں, تاکہ ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو ہم لوگ بھی اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. آمین. جزاک اللہ.